اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یوٹیوب چینل ہے لرننگ فار آل LFA سیکھنا سب کے لیے، اور یہ اس پروگرام کی سیکھنا سب کے لیے کا جو پروگرام ہے اس کی یہ تیسری ویڈیو ہے، اور اس کا عنوان جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ مختلف مضامین اور ان کی اصطلاحات اور علامات، ویریس سبجیکٹس اینڈ دیئر سمبلز اینڈ دیئر ٹرمینالوجی، کہ وہ کس طرح سے وجود میں آتی ہے اور کس طرح سے جنم لیتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ویلیوز آف سمبلز اینڈ دیئر سگنیفیکنس۔ یہ ویڈیو زیادہ تر تخلیقی تحریروں کا سفر حصہ دوم سید امیر حسین نقوی سے ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے والی ویڈیو جو اس پروگرام کے تحت ریکارڈ کی گئی تھی، جو تعارفی ویڈیو تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ LFA یا سیکھنا سب کے لیے کے پروگرام میں ایک مربوط تدریس یعنی انٹیگریٹڈ اپروچ کا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ ویڈیو نمبر 2 میں، جو کہ ٹیچنگ لرننگ ایڈس یعنی تعلیمی معاونات، سیکھنے اور سکھانے کی معاونات کی جو بطور نمونہ ایک فہرست دی گئی تھی، اس فہرست کو بھی مربوط شکل میں پیش کیا گیا تھا، جو مختلف کلاسز کو مختلف مضامین پڑھانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو تیسری ویڈیو موجودہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں بھی ہم علامات یا سمبلز کو ایک مربوط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کس طرح سے کسی بھی شعبہ علم کے لیے علامات یعنی سمبلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی علامات بہت سے مضامین میں استعمال ہوتی ہیں۔ تمام زبانوں کے حروف تہجی، جنہیں ہم الفابیٹس کہتے ہیں، اور ریاضی کی علامات، مع اعداد کی علامات اس کی بہترین مثالیں ہیں، یعنی یہ وہ مثالیں ہیں اور یہ وہ علامات ہیں جو تقریباً ہر مضمون میں استعمال ہوتی ہیں۔ انسان زمانہ قدیم سے اپنے علم اور تجربے کے مطابق اور اپنی ضروریات کے پیش نظر علامات کو استعمال کرتا رہا ہے۔ یا ہم صرف 2 سادہ مثالیں پیش کریں گے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ انگلی، یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ پرانے جب لوگ جو ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے اور ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار، ڈائریاں یا کوئی اس طرح کا موبائل یا کوئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ اپنی چیزوں کو کیسے استعمال کرتے تھے؟ انگلی یا کلائی میں دھاگا یا کوئی اور چیز باندھ دی جاتی تھی، یا پلو میں ایک گانٹھ باندھ دی جاتی تھی، اس لیے کہ اگر اسے کوئی پیغام دیا گیا ہے یا اس نے کسی کام کا وعدہ کیا ہے تو اسے یاد رہے، یعنی وہ دھاگا یا باندھی جانے والی چیز یاد دہانی کی علامت۔ اسی طرح جب کوئی 2 اشخاص آپس میں پگڑیاں تبدیل کر لیتے تھے تو یہ علامت ہوتی تھی کس بات کی؟ کہ ان کے درمیان دوستی پکی ہوگی، یہ اس بات کی علامت۔ اس انگلی کا استعمال، مزے کی بات یہ ہے، اب بھی کئی طرح کے اشاروں اور علامتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کرکٹ کے کھیل میں امپائر کی انگلی اٹھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بلے باز آؤٹ ہو گیا ہے، اور ہماری ملکی سیاست میں بھی امپائر کی انگلی اٹھنے والی بات کا بہت چرچا رہا ہے، اور اب بھی اس کا کہیں کہیں ذکر آ ہی جاتا ہے۔ اگر شاعری کی بات کریں تو شاعر نے کہا کہ خیال زلف دوتا میں نصیر پیٹا کر گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر، یعنی یہ لکیر جو ہے سانپ کے گزرنے کی علامت یا سمبل ٹھہری۔ علامت کے لفظی معنی نشان کے ہیں۔
اور نشان کا مطلب ہے کسی چیز کا پتہ دینا۔ انسان کو اپنی زندگی میں کئی طرح کی علامات سے واسطہ پڑتا ہے جنہیں دیکھ کر یا پڑھ کر اسے کسی شے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کچھ علامتیں تو ایسی ہیں جو قابل تقلید عمل یا مثال کی علامتیں ہیں۔ علامتیں خواہ کسی نوع کی ہوں، انسان کی زندگی میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا مختلف قسم کی علامتوں کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سی علامتیں کیا کام دیتی ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے عام انسان اور اس کے لیے علامتیں، جیسے کہ بہت گھٹن ہو، حبس ہو، ہوا اس قدر بند ہو کہ پتا بھی نہ ہل رہا ہو تو کہتے ہیں کہ آندھی آنے والی ہے۔ کالی گھٹا ہو، بادلوں کی گھن گرج ہو تو کہتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ مینڈک ٹرا رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، یا یہ کہ مینڈک بارش مانگ رہے ہیں۔ ریگستان کا نام آتے ہی ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ فوراً یہ تصور ابھرتا ہے کہ ہر طرف ریت ہی ریت ہوگی۔ صحرا کا نام آتے ہی ذہن میں فوراً یہ تصور ابھرتا ہے کہ دور دور تک بے آب و گیا بیابان ہوگا۔ اگر جنگل کا نام آئے تو اس سے فوراً جو ہمارے ذہن میں تصور ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف درخت اور پودے ہوں گے اور اس میں کئی طرح کے جانور بھی ہوں گے۔ زمین پر لکیر دیکھیں، جیسا کہ پہلے سانپ کی لکیر کا ذکر ہوا ہے، تو کہتے ہیں ایک سانپ گزرا ہوگا یا سوس مار یعنی گو گزری ہوگی یا کوئی اور اسی طرح کی اور کوئی چیز گزری ہوگی۔ مینگنیاں دیکھ کر اور ان مینگنیوں کی ساخت کو شناخت کر کے کہتے ہیں کہ یہاں سے بکری، بھیڑ، اونٹ یا فلاں جانور گزرا ہوگا۔ اگر ہم کہیں جالا دیکھیں تو جالے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مکڑی موجود ہے یا موجود رہی ہوگی۔ تو یہ عام انسانوں کی علامتیں ہیں جو انسان علامتیں دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور ان کا مطلب دیتا ہے۔ اسی طرح سے علامتی زبان بھی ہوتی ہے۔ علامتی زبان جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا کر اگر منہ کی طرف کیا جائے تو اس کے بارے میں کہیں گے کہ پیاسا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ پانچوں انگلیوں کے پورے ملا کر منہ کی طرف کیے جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص بھوکا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے۔ سانس پھولا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بھاگتا ہوا ہے یا کسی مشقت والے کام میں مصروف تھا۔ سانس اکھڑا ہو تو کسی بیماری کی علامت ہے، یا یہ کہ زور سے بھاگتا ہوا آیا ہے، یا یہ کہ زور لگانے والا کوئی کام کیا ہے۔ اب ہم کچھ مخصوص علامتوں کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ریڈیو کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں اس کے موجد کی یاد آتی ہے، اس کے موجد کی یاد دلاتا ہے۔ پہیا اس کے موجد کی یاد دلاتا ہے۔ انگلش، اردو یا کوئی اور زبان اور اس کی علامتیں اس کے حروف تہجی ہیں جن کے ساتھ مختلف آوازیں مختص کر کے زبانیں مرتب ہوتی ہیں۔ ریاضی کی اصطلاحات اور ان کی علامتیں جیسے کہ جمع کی علامت ہے، ضرب کی علامت ہے، تفریق اور تقسیم کی علامت ہے، فیصد کی علامت ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے سائنس کی مختلف علامتیں ہیں، جیسا کہ اس بورڈ پر ان کو کچھ علامتوں کو اس بورڈ پر ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ علامتیں جو ہے مختلف اصطلاحوں اور مختلف علامتوں کے اپنے اپنے معنی ہیں، یا ان کے آپس میں جو باہمی تعلق ہیں، جیسے جمع ہے تو اس کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ اعداد کو آپس میں ملانا ہے، اور اسی طرح سے دوسری اصطلاحات ہیں۔ یہ علامتیں اختصاری شکل میں وہی مطلب بیان کرتی ہیں جو الفاظ اور فقرات کرتے ہیں۔ سائنسی اصطلاحات اور ان کی علامتیں اور اسی طرح سے دوسرے مضامین کی علامتیں مختصر شکل میں ان مضامین سے متعلق
وہی مطلب بیان کرتی ہیں جو الفاظ اور لمبی لمبی تحریریں کرتی ہیں۔ اب ہم کچھ اور طرح کی علامتوں کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ انعام کی علامتیں ہیں۔ جن لوگوں کو کسی نمایاں کارکردگی کی بنا پر انعام سے نوازا جاتا ہے تو اسے انعام کے ساتھ کوئی یادگار نشانی بھی دی جاتی ہے، تاکہ انعام تو ایک دفعہ ملا، بات ختم ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی یادگار نشانی بھی ہو۔ تو مختلف ممالک میں اس کے مختلف طریقے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں جس طرح کی نشانیاں بطور علامت دی جاتی ہیں، ان کی چند ایک مثالیں یہ ہیں۔ نشان حیدر، نشان حیدر اب جو ہے نا وہ افواج پاکستان میں بہادری کا کوئی کارنامہ سر انجام دینے کی علامت ہے۔ افواج پاکستان میں مختلف طرح کے کارنامے سر انجام دینے پر ان کے اظہار کی مختلف صورتیں اور علامتیں اور بھی ہیں۔ اسکولوں کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں رول آف آنر دیا جاتا ہے تو یہ کسی امتحان میں امتیازی حیثیت حاصل کرنے کی علامت ہے۔ تمغہ دیا جاتا ہے تو یہ کسی قسم کا کوئی تمغہ بھی انعام کی علامتوں کے طور پر دیا جاتا ہے۔ سند امتیاز، کوئی نمایاں کام کرنے کی علامت کے طور پر سند امتیاز دی جاتی ہے۔ اب کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ وہ ایک اصطلاحات کا درجہ حاصل کر جاتی ہیں، جیسے کہ ایران کا حاتم طائی ایسا سخی تھا کہ مانگنے والوں کے لیے 40 دروازے بنائے، 40، اور مانگنے والا ہر دروازے پر جا کر مانگ سکتا تھا۔ تو حاتم طائی کیا بن گیا؟ سخاوت کی علامت اور استعارہ بن گیا۔ قارون بے بہا خزانے رکھنے کی علامت اور اصطلاح بن گیا، ایک ایسی اصطلاح جو بے انتہا ہوس اور لالچ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ نمرود اور فرعون ظلم و جبر اور جھوٹ کے استعارے بن گئے، ان کا انجام مثال بد بن گیا۔ اب کچھ اور طرح کی علامت کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ علم ہے۔ علم یعنی نشان یا جھنڈا۔ علم بطور علامت مخصوص جھنڈے مخصوص ممالک کی علامتیں ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنے لیے ایک جھنڈا اور اس کے جھنڈے کے اوپر مختلف علامتیں بناتا ہے۔ جھنڈے والی کار کا مطلب ہوتا ہے کہ صدر سربراہ مملکت، وزیر اعظم، سربراہ حکومت یا کوئی وزیر یا کوئی سرکردہ فرد اس کار میں جا رہا ہے۔ علم جو ہے وہ کسی پارٹی، کسی تنظیم کا جھنڈا اس پارٹی کی علامت ہوتا ہے۔ اس جھنڈے کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی پارٹی کا جھنڈا ہے، اور اگر کسی نے اپنے گھر پر لگا ہوا تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں اسی طرح علم دینا اس بات کی علامت ہے کہ اسے فوج کا سپہ سالار بنایا گیا ہے۔ عربوں کے ہاں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کا مطلب جنگ کی علامت تھا، اور اونٹ پر سوار ہو کر جانے کا مطلب امن کی علامت۔ ان کے یہاں مختلف رنگ کے جھنڈے مختلف موقعوں پر استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی اونٹ پر سوار ہو کر سفید رنگ کا جھنڈا لہراتا ہوا آتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ دوسری فوج یا قبیلے کی طرف امن کا پیغام لے کر جا رہا ہے۔ سرخ رنگ کا جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ سیاہ رنگ کا جھنڈا غم کی علامت ہوتا، اگر کسی کے ہاں لہرا رہا ہوتا تو وہ اس سے یہ پتہ چلتا کہ وہ سوگ کی حالت میں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی علامات کا استعمال فرماتا ہے اور علامات کے ذریعے ہمیں کئی چیزیں سمجھاتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ ہر آن موجود ہے، تاہم کعبہ شریف اور مسجد خدا کے گھر کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنے موجود ہونے، خالق کے کائنات ہونے اور مالک و رازق ہونے کے لیے اپنی ہی مخلوق کو علامتوں کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے کہ اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا، آسمان کو کیسے بلند کیا، زمین کا بچھونا کیسے بچھایا، پہاڑوں کو کیسے نصب فرمایا۔ بلکہ اونٹ کی مثال کے بارے میں تو سورۃ الحج آیت 36 میں فرمایا
کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور موٹے تازے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ المصطفین کی شروع کی آیات میں نیک لوگوں کے نوشتہ علیین اور گناہ گار لوگوں کی کتاب سجین کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت نیک اور گناہ گار لوگوں کی پہچان اس بات سے ہوگی کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا، اور جنہیں ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا ان کا حساب زیادہ سخت اور کڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف چیزوں کو شاعر اللہ قرار دیتا ہے، اور انسانوں کو یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اس ذات عرفہ و اعلیٰ کی بارگاہ میں کسی کی چھوٹی سے چھوٹی سعی کو بے ثمر جانے نہیں دیا جاتا، اور اس کا بھی ثواب و صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی خاص واقعے کو یادگار بنانے کے لیے کسی چیز کے کار ہمت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اور کوئی نہایت اہم کارنامہ سر انجام دینے والی کسی چھوٹی مخلوق کا قرآن کریم میں بطور خاص ذکر فرما کر ان کی یاد اور ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے لشکر کے واقعے میں، لشکر اور چیونٹی کے واقعے میں جہاں چیونٹی کا ذکر فرمایا وہیں ایک سورت کا نام ہی النمل رکھ دیا گیا۔ اسی طرح شہد کی مکھی پر قانون فطرت کے تحت وحی کرنے کا کہ شہد کی مکھی پر بھی وحی کی جاتی ہے، اور چونکہ اس چھوٹی سی مخلوق کو ایک خاص غذا بنانے پر اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے، تو اس کا نہ صرف ذکر محفوظ بھی کیا بلکہ ایک سورہ کا نام سورہ النحل رکھ دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے حکم پر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت غار میں قیام فرمایا اور مکڑی کو جالا بننے کا حکم ہوا، تو اس مکڑی کا نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ ایک سورت کا نام ہی العنکبوت ٹھہرا۔ العنکبوت، مکڑی، خاص اور خاص مکڑی، وہ چیونٹی، وہ مکڑی جس کے حوالے سے ان کا واقعات کا ذکر ہوا وہ اب تو موجود نہیں ہے، مگر ان کا تذکرہ موجود ہے اور آتی دنیا تک موجود رہے گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خاص کارنامے سر انجام دینے والی ہی اپنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی نہ صرف یادگاریں قائم فرماتا ہے بلکہ انہیں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ بحکم خدا اپنی زوجہ مطہرہ اور نوزائیدہ بچے کو صحرا میں اکیلا چھوڑنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے، بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی سعی، اور بعد ازاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کو کیا قرار دیا؟ مناسک حج کا حصہ قرار فرما کر سب کے سب مناسب حج کو شعائر اللہ قرار دیا، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں۔ انہی پہاڑوں کو ایک مضبوطی کی علامت کے طور پر بھی پیش کیا جب یہ فرمایا کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی قرآن کی طاقت پہاڑ جیسی مضبوط چیز سے بھی زیادہ ہے، تو اگر قرآن اس پر پڑھا جاتا تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عید قربان منانے کا مطلب ہے کیا؟ مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد منانا۔
آیت 157 سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں۔ سبیل لگی ہو تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیاس حسین کی یاد میں لگائی گئی ہے، یا یہ کہ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں لگائی گئی ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر جسے کہ سم اپ کرنا کہتے ہیں، میں یہ منظوم علامات پیش کروں گا جو پانی کی مختلف حالتوں کو ظاہر کرتے ہیں اور خود مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ اوپر اٹھے تو بھاپ، اوپر سے گرے تو بارش، جم کر گرے تو اولے، گر کر جمے تو برف، پتے پر گرے تو شبنم، پتے سے نکلے تو عرق، آنکھ سے نکلے تو اشک، بہے تو دریا، قدم اسماعیل سے نکلے تو زمزم، نبی کی انگلیوں سے نکلے تو کوثر، اور جہاں بند ہو جائے وہاں کربلا۔ اللہ حافظ۔